السلام علیکم ناظرین، قومی اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اور پھر پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جس سے اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، یہ اہم ترین آج کے ایشوز تھے جو پاکستان کی سیاست پہ، پاکستان کی معاشرت پہ، پاکستان کی سماجی زندگی پر حاوی رہے۔ 3-4 بڑی اہم ترین، اور پھر اس کے بعد جو اس روز کا اختتام ہوا وہ وزیر اعظم عمران خان کے قوم سے خطاب پر ہوا، جس کے اندر انہوں نے بڑی واضح طور کے اوپر کہا کہ وہ نہ استعفیٰ دیں گے، نہ وہ خاموش بیٹھیں گے، بلکہ وہ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے، اور جو آزاد خارجہ پالیسی یا جو بھی انہوں نے سٹینڈ لیے ہیں اور جو بھی غیر ملکی سازش ہے وہ اس کو کامیاب کسی قیمت پر نہیں ہونے دیں گے۔ پرائم منسٹر کا یہ خطاب اتنا اہم ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر بہت سی آراء ہو سکتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں، مخالفین جو ہیں وہ یقیناً اس کو ایک پولیٹیکل سٹنٹ قرار دیں گے، لیکن میرے نزدیک جو 2 چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں وہ ایک تو جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کو جو اعلامیہ جاری ہوا وہ بڑا الارمنگ ہے، اور وہ بہت سی چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے جس سے شاید ہم بحیثیت قوم اور بہت سے ہمارے طبقات، اس میں ہماری سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے سیاسی دانشور بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے صحافی دانشور بھی شامل ہیں، کہ بہت سے پہلوؤں کو وہ صرف نظر انداز اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید ان کی کوئی سیاسی یا نظریاتی وابستگی کسی ایسے طبقے یا گروپ سے ہے جس کو اس وقت اس ساری صورتحال کا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور وہ اس فائدے کے پیش نظر باقی سارے معاملات کو نظر انداز کرنے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے جو پروگرام کیا تھا جس میں آپ سے بات چیت کی تھی، اس میں بھی 2 چیزوں پہ کہا تھا کہ ایک تو جو پرائم منسٹر کو گزشتہ روز قوم سے خطاب سے روکا گیا اور کہا گیا کہ یہ بڑے اہم حساس معاملات ہیں اور یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتے ہیں، تو آپ ان کے اوپر کھل کر بات نہ کریں، نہ اس کو پبلک کریں۔ قومی سلامتی کے اداروں کی طرف سے اور آرمی چیف کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا پرائم منسٹر کو۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا گزشتہ شب کو اسپیشل کورٹ لگا کر رات 8 بجے، یہ 2 چیزیں اس چیز کی عکاسی کرنی ہے، اس بیانیے کی اوپر جو ہے وہ تصدیق کی مور ثبت کر رہی ہیں کہ یہ ایک سازش سمجھی اور اس کے تحت بیرونی سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کو پھر ہونا کیا چاہیے؟ اصل معاملہ یہ ہے، پرائم منسٹر نے جو خطاب کیا اور اس سے پہلے جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا خاص طور کے اوپر، یا اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو اس اجلاس میں جس میں تمام مسلح افواج کے سربراہ اور پھر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، جو ملک کی حساس ترین خفیہ ادارے ہیں ان کے سربراہان، اور حساس ترین جو وزارتیں ہیں ان کے وزراء کرام تشریف رکھتے تھے، جس میں قومی سلامتی کے مشیر نے وہ مراسلہ جو ہے اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ وہاں پڑھ کر سنائے، جس کے بعد تمام شرکاء نے، جس میں انکلوڈنگ ملٹری چیفز، انٹیلیجنس چیفز اور وزراء اور پرائم منسٹر بذات خود جو ہے کہ انہوں نے اس کو جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اس کے مطابق انتہائی گہری تشویش کا اظہار کیا، اور جو اس مراسلے میں جو کمیونیکیشن میں زبان استعمال کی گئی اس کو غیر سفارتی زبان اور سفارتی آداب کے منافی قرار دیا گیا، پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ خلاف ورزی کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پھر یہ کہا گیا کہ مناسب جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں ان کے ذریعے اسلام آباد میں بھی اور پھر اس ملک کے دارالحکومت میں بھی ان کی حکومت کو، جو پاکستانی حکومت کا جو شدید رد عمل ہے اور جو ڈیمارشے ہے، احتجاجی بیان ہے، وہ ریکارڈ کروایا جائے گا اور وہ دیا جائے گا۔ اور پھر یہ اس اجلاس میں اس چیز کو بھی انڈورس کیا گیا، توثیق کی گئی کہ جو فیڈرل کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس کمیٹی میں بھی اس مراسلے کو پیش کیا جائے گا تاکہ جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جا سکے۔ تو یہ معاملات تھے۔ اس کی روشنی میں نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے تمام پارلیمانی لیڈرز کو دعوت دی کہ شام 6 بجے قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ ہاؤس میں
یہ اجلاس ہوگا تشریف لائیں۔ قرارداد نیشنل اسمبلی میں پیش کی گئی بابر اعوان کی جانب سے، متفقہ طور پر تمام کی تمام اپوزیشن نے اس کی نفی کر دی۔ پہلے ڈیمانڈ یہ تھی کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو قومی سلامتی کی کمیٹی میں کیوں نہیں رکھا جا رہا، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اسے پارلیمان کی قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے اس میں کیوں نہیں رکھا گیا یا رکھا جا رہا، اس میں پیش کیا جائے۔ یہ تمام پوری اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی۔ جب وہ لائے گئے تو یہ تمام کی تمام اپوزیشن نے یہ کہہ کر کہ جعلی خط ہے، ہم اس کو کیوں تسلیم کریں، ہم نہیں جاتے، بس ووٹنگ کرائی جائے۔ یہ معاملہ تھا اور ووٹنگ سنڈے تک ملتوی ہو گئی۔ اب ایک چیز تو یہ اسٹیبلش ہوگی کہ آپ پاکستان کی قومی سلامتی کی کمیٹی، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، انٹیلیجنس سربراہان اور وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزارت اطلاعات اور دیگر جو وزارتیں ہیں ان کے وزراء کرام بیٹھے تھے، اور اس چیز کے اوپر ساری جب ڈبیٹ ہوئی اور کہا گیا کہ یہ پاکستانی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت اور یہ سب کچھ قرار دیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب بھی اگر یہ قرارداد پیش ہوتی ہے، اتوار کو شیڈول ہے 11:30 بجے، اور یقینی طور کے اوپر 172 ارکان آج بھی اسمبلی میں موجود تھے جو پرائم منسٹر کو ان کے عہدے سے الگ کر دیں گے۔ اب اس کے بعد یہ جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہوئی، اجلاس ہوا، منٹس تیار ہوئے، فیصلے ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، اب جو قانون اور آئین کے تقاضے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے کے اندر کہ اگر بیرونی مداخلت ہو، اس قسم کے معاملات ہوں تو پھر آئین کیا کہتا ہے، کیا ملک میں ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے، تو کیا لگائی جائے گی یا نہیں لگائی جائے گی۔ اس ایمرجنسی کے تحت جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو مسلح افواج ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ایسے افراد جو غیر ملکی طاقتوں سے مل کر ملک کے اندر اس قسم کی سازشیں کریں یا کارروائی کریں اور پارلیمانی نظام کے اندر یہ سب کچھ کریں، ان کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے۔ اور اگر پرائم منسٹر کو ان کے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے کہا گیا خاموش رہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ ادارے، یہ عدلیہ، انہوں نے کیا اپنا کردار ادا کیا۔ یہ بنیادی مقصد جو میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کا عوام سے خطاب کا تھا، ان کو یہ ذہنی طور پر تیار کیا انہوں نے کہ اب جو ہے کہ یہ کام ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، ڈٹ کر کھڑے رہیں گے، مقابلہ کریں گے ہر قیمت پر، اس سازش کو ناکام بنائیں گے۔ لگتا یہ ہے کہ شاید آنے والے 1-2 دنوں میں اتوار کو یہ گنتی ہونی ہے، ووٹنگ ہونی ہے۔ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید نیچے کے لوگوں کو کچھ کو نہیں پتہ کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اگر کوئی واپس آ جاتا ہے تو ویلکم، اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہا جاتا۔ تو اس لیے ایک امکان یہ ہے کہ جو ساری طاقتیں، قوتیں آج قومی سلامتی کے اجلاس میں بیٹھی تھیں اور ساری چیز کو اگر وہ انڈورس کر رہے ہیں، تو پھر ان کے پاس یہ طاقت اور اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ان کے پاس اتنی طاقت آئین نے اور قانون نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہوتے ان کو پھر قانونی طریقے سے بھی ٹھیک کرنے کے راستے آئین کے اندر، قانون کے اندر موجود ہیں۔ تو پھر اس حوالے سے کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ دن 2 ہیں، کیا یہ سازش کامیاب ہو جائے، وزیر اعظم گھر چلے جائیں تو اس کے بعد ایکشن لیا جائے گا یا اس سے پہلے لیا جائے گا؟ کیا کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ایمرجنسی کا نفاذ ہے اس کا سہارا لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ جو قومی سلامتی کی میٹنگ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، کیا ان کی روشنی میں اس سازش کا حصہ بننے والوں اور اس سازش کے جو سرغنہ ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر تو اس کے جواب مثبت میں ہیں تو پھر تو شاید اگلے 1-2 دنوں میں حالات ٹھیک ہو جائیں، اور اگر اس کے جوابات نفی میں ہیں تو پھر لگتا یہ ہے کہ اتوار کے بعد اگر عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں نہ ہوئے تو شاید عمران خان بطور اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ آنے والے سیٹ اپ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوں گے۔